السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسے غائز میں نے پچھلا واقعہ پڑھا تھا، تو واقعی وہ بہت ایموشنل واقعہ تھا اور اس سے میں بھی بہت زیادہ ایموشنل ہو گئی تھی۔ میں خود کو روک ہی نہیں پائی رونے سے۔ تو یہ تو واقعی واقعہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو بھی گزری ہے نا، واقعی نہ جانے کتنے لوگوں نے اس واقعے کو سن کے بہت روئے ہوں گے۔ میں نے ایک بار بچپن میں بھی تھوڑے بہت پڑھا تھا، میری نانی مجھ سے سنتی تھی، تو تبھی بھی میں رو پڑتی تھی۔ میں زیادہ بڑی نہیں تھی لیکن تبھی بھی میں روئی تھی۔ اس وقت سب سے زیادہ روئی تھی جب ان کے والد اتنے برس کے بعد ملے، اور جب وہ ملے تھے تو میں بہت زیادہ روئی تھی، اور واقعی ایموشنل واقعہ ہے۔ اور گائز، اگر آپ کو میرے ویڈیو میں آپ کو کوئی بھی واقعہ جب میں پڑھتی ہوں، کوئی بھی غلطی اگر یہ آپ کو اس میں نظر آئے تو آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ اچھا لگے تبھی بھی بتا سکتے ہیں، کہیں غلطی ہو تو بھی بتا سکتے ہیں۔ تو اور میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور جلدی جلدی کمنٹ کر کے بتائیں۔ اور ویوز میرے زیادہ نہیں آ رہے ہیں آج کل۔ چلو میں شروع کرتی ہوں اللہ کا نام لے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نیز بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ منظور ایزدی یوں نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام غلام بن کر بادشاہ مصر بنے تاکہ اسے قیدیوں اور غلاموں کی قدر معلوم رہے، اور جب وہ اس کے بھائی محتاج ہو کر اس کے پاس آئیں تو یہ اپنی محتاجی کا زمانہ یاد کر کے ان کی قدر کرے اور انہیں امداد پہنچائے۔ القصہ، جب مصر قافلہ وہاں سے روانہ ہوا تو شام کے جھوپڑے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک جگہ اپنی والدہ کی قبر نظر آئی، جسے دیکھتے ہی آپ فوراً اونٹ پر سے کود گئے، اور اس وقت اتفاق سے آپ کو کسی نے نہ دیکھا، اور سب کے سب قافلے والے اپنا قافلہ بڑھائے ہوئے چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام مؤذن اپنی والدہ کی قبر پر آئے اور قبر سے چمٹ گئے اور اس قدر روئے کہ آنسوؤں کی نالیاں بن گئی۔ اس وقت کا جگر خراش بیان دلوں کو چھیلتا ہے اور غم زدہ کلیجوں کو چھلنی کر دیتا ہے۔ ہائے راحل اے ماں، کیا کروں، کس زباں سے اپنی حالت میں کہوں، دودھ پیتا چھوڑ کر تم چلی بسیں اور کی آبادیاں کی سرزمیں، پھر خبر میری نہ مڑ کے تم نے لی، تجھ پہ یوسف کیسی گزری کیا بنی، ہائے سوتیلوں نے دی مجھ کو دغا، باپ بھائی سے کیا مجھ کو جدا، مجھ کو وہ جنگل میں لائے سب کے سب، کیسے کیسے مجھ پہ توڑے ہیں غضب، کیا کیا مجھ کو مارا ہے وہاں، جس سے آخر ہو گیا ہوں نیم جاں، رسیوں سے باندھ کر پھر یہ کیا، ایک کنویں میں مجھ کو دھکا دے دیا، الغرض قیدی ہوا میں مصر کا، ہائے میں کن کی غلامی میں چلا۔ روح مادر قبر میں بے چین تھی، جو زبان حال سے گویا ہوئیں، گویا اس قبر سے آئی صدا، پھڑپھڑاتا ہے میرا دل یوسفا، کس طرح سینے سے چمٹا لوں تجھے، چاند میرے کیوں کر آ دیکھوں تجھے، تیرے سر پر ہاتھ پھیروں کس طرح، تیری چوٹیں آن دیکھوں کس طرح، پوچھوں کس طرح آنسو تیرے تجھ پہ میں قربان اے بچے میرے، کیوں کر جھگڑوں جا کے تیرے باپ سے، کب کے بدلے میرے یوسف سے لیے، دشمن کے ہاتھ میں کیوں دیا، کیوں جگر راحل کا چھلنے کیا، کیا خبر راحل تجھ کو کیا خبر، یہ یعقوب مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کیا خبر راحل تجھ کو کیا خبر، اپنی بنی کیا حضرت یعقوب پر۔ یہ تو حقیقت ہے، یعقوب علیہ السلام کا کیا حال ہے ان کے بنا، اتنا تو ماں کا بھی نہیں ہوتا جتنا میں نے ان کا سنا ہے واقعوں میں، کہ باپ اس طریقے سے تڑپتے ہیں۔ گرچہ کے پیاری یوسف قبر پر بقار تھے کہ اتنے میں ہی ایک شخص آیا، اور وہ تھا جو قافلے کے پیچھے یہ دیکھتا ہوا آتا ہے کہ کوئی شے قافلے کے راستے میں گرا پڑی ہو، اسے اٹھا کر قافلے میں پہنچا دے۔ یکایک اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اور دیکھتے ہی وہ نابقار غصے میں سرخ ہو گیا،
اور کہا کہ اے غلام، تو جیسا بھگوڑا سننے میں آیا تھا حقیقت میں ویسا ہی نکلا، اور واقعی تو اسے ناقابل ہے کہ تجھ پر جتنا ظلم کیا جائے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور بہت اچھا کہ ان کنانی لوگوں نے جو تجھ کو فروخت کر کے یہ آفت اپنے اوپر سے ٹالی۔ نیز وہ تمام برائیاں بیان کرنے میں بالکل سچے تھے۔ یہ کہہ کر اس بخت نے مظلوم یوسف کے نہایت زور سے ایک تماچا مارا، جس سے معصوم یوسف کی آنکھوں میں اندھیر آ گیا اور وہ تنے نازنی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے، جس کی بدبخت شکی نے کچھ پرواہ نہ کی اور نہایت بے دردی سے معصوم یوسف کو اٹھا کر قافلے میں لایا، اور شکی نے آپ کی حالت ذرا پر ترس نہ کھایا۔ یہ حالت دیکھ کر صاحب عرش عظیم کو تاب نہ رہی، اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آیا، تاب نہ رہی، اور اسی وقت عرش کے کنگورے لرز گئے اور اپنے چھوٹے سے یوسف کی نبی پر ایک اجنبی شیخی کی دست درازی سے اس کا دریائے غضب جوش میں آ گیا، اور اسی وقت آسمان پر نہایت خوفناک کالا ابر چھا گیا، اور اس میں سے نہایت خوفناک بجلیاں شروع ہوئیں، اور اس غرض سے اس بلا کی ہونے لگی کہ جس سے تمام قافلے کے دل دہل گئے، اور ساتھ ہی اس کے ایسی تند اور تیز ہوائیں چھٹی کہ قافلے کی چیزیں اڑنے لگیں، جس سے تمام قافلے کو اپنی ہلاکت صاف نظر آنے لگی۔ جب یہ عذاب کسی طرح کم نہ ہوا بلکہ بڑھتا ہی چلا گیا، تو مالک قافلہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور بلندی آواز سے کہا کہ اے قافلے والو، جلدی بتاؤ کہ کوئی تازہ ظلم کیا یا نیا گناہ کس نے کیا ہے جس کی وجہ سے یہ عذاب الہی نازل ہوا۔ مالک قافلہ کی اس آواز پر وہی شخص جس نے معصوم یوسف کے ایک زور سے تماچا مارا تھا آگے بڑھا اور سالار قافلے سے کہا کہ اے مالک، ایک نئی بات مجھ سے بے شک سرزد ہوئی ہے، وہ یہ کہ نرید غلام قافلے سے بھاگ کر پیچھے رہ گیا تھا، میں نے غصے میں آ کر اسے ایک تماچا مارا جس سے وہ بے ہوش ہو گیا، اور وہ جب ہوش میں آیا تو اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کچھ ہونٹ ہلائے، اور بس یہ سنتے ہی سالار قافلہ یوسف کے قدموں پر گرا اور عرض کیا کہ اللہ اس کی حفاظت فرمائیے کہ اس کی ایک کی وجہ سے تمام قافلے کو ہلاک ہو جائیں گے، اللہ آپ اس کے قصور معاف فرمائیں کہ یہ بلا ہم سے دور ہو۔ چنانچہ اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جس سے وہ آسمانی عذاب فوراً ہی دور ہو گیا۔ سالار قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جب یہ معجزہ دیکھا تو نہایت احترام و عزت کرنے لگے، اور اسی وقت بدبخت کو آپ کے پاس سے پکڑ کر لایا اور کہا کہ یہ شقی بدبخت موجود ہے، آپ اپنے انتقام میں اس سے جس طرح چاہے پیش آئیں اور جو چاہے اس سے بدلہ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سالار قافلہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، بدلہ لینے کو نہیں آئے ہیں ہم، ہے ہماری اب وہ جود و کرم، منتقم ہے ایک ذات متعلقہ، ہم کو اس سے کیا غرض کیا واسطہ، انبیاء کا عام شہود ہے یہی، ظلم کو وہ بخش دیتے ہیں سبھی، ہاں مگر وہ عزیز و ذو انتقام ہو نہیں سکتی جس کی روک تھام، ظالم کو اس سے ڈرنا چاہیے جس سے بچ سکتی نہیں ہے کوئی شے، اللہ سے ڈرنا چاہیے انشاءاللہ۔ بعد اس معجزے کے مصری قافلہ مصر کی جانب روانہ ہوا، اور منزل راستہ طے کرتے ہوئے جب یہ لوگ مصر کے قریب پہنچے تو وہاں نہایت صاف اور ستھری پانی کا ایک بڑا چشمہ نظر آیا، جسے دیکھ کر سالار قافلہ نے رکنے کا حکم دیا اور کہا کہ یہاں کے تمام قافلے والے سفر کی تلفیت اور دور کریں گے، حضرت یوسف علیہ السلام کو غسل کرائیں گے اور پھر اعلیٰ اصحاب مصر میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ تمام قافلہ وہاں ٹھہر گیا اور سب لوگوں نے غسل کیا۔
سالار قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی کہا کہ آپ بھی اس چشمے مصفہ میں غسل فرما لیں تاکہ راستے کی تمام گرد غبار چہرہ نور سے دور اور مجاز مبارک سے تمام حزن و ملال رفع ہو جائے، یعنی کہ دفع ہو جائے۔ صاحب عین المعانی لکھتے ہیں کہ جب سب لوگ نہا چکے تو قافلے کے شخص کی صورت بنا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے یوسف کے پاس آئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر اس چشمے کے کنارے پر لے گئے جہاں قبا آدم صفی اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے ہی سے لا رکھا تھا، اور یہ وہ قبا تھا جس میں حضرت آدم علیہ السلام مائے حوا جنت میں غسل کرتے تھے، جس کی تیاری بیان انسانی کے مقام سے باہر ہے، غرض کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس قبا میں داخل کیا جس میں پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام دیر تک غسل فرماتے رہے، اور صاحب قافلہ نے جب وہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو غسل کرنے میں بہت دیر ہو گئی تو لوگوں کو بھیجا، دیکھو یوسف علیہ السلام کہاں چلے گئے، جلدی انہیں لاؤ تاکہ مصر میں ہم داخل ہوں، اور دیکھو کنویں کیوں انہیں اتنی دیر لگی۔ لوگ گئے تو دیکھا یوسف علیہ السلام کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ اسی وقت تمام جنگل میں ان کی تلاش کے لیے پھیل گئے، مگر کہیں مقصود طالب کو نہ پایا اور قبا کا دروازہ نہ ملا۔ قبا کا مطلب یہ کہ کھلے میں وہ نہیں نہائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ایسا چھوٹا جیسے گھر ٹائپ ہوتا ہے نا، اس کو لے کے آئے، غسل خانہ ٹائپ ہوتا ہے، بڑا جیسا جسے کہہ دیں۔ قبا دروازہ نہیں ملا، نظر نہ آیا، آخر مجبور ہو کر لاچار ہو کر سالار قافلے کے پاس آئے اور کہا کہ یوسف کا کہیں پتہ نہیں، ہم نے تمام چشمہ اور اس کے چاروں طرف کا جنگل چھان مارا لیکن کہیں یوسف ہمیں نہیں ملے۔ اتنا سنتے ہی مالک قافلہ سخت بے چین ہوا اور گوہر مقصود تلاش میں خود چلا، یکایک سامنے دیکھتا ہے چلا آ رہا ہے وہ بدر کمال، کہ دیتی ہے جس کی صورت حلال، شائن درختوں پر پڑتی ہے، یعنی کہ روشنی شائن درختوں پر پڑنے لگی، نگاہیں زمانے کی گرنے لگیں، ادھر ہوش مالک کے جاتے رہے، ادھر قافلے والے بے خود ہوتے رہے، نہانے سے فرزند کیا بن گیا، یہاں سے وہاں تک بس ایک وجود تھا، غبار مسافت یہ چہرے پہ تھا، یعنی کہ دھول تھی، یہ کیا تھا چاند پر ابر چھایا ہوا، نہاتے ہی کیا ہو گیا خوب رو، نکل آیا ہے کیا چاند بادل سے تو اب تک کے لیے بس گائز اتنا ہی، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اچھا لگے تو کمنٹ میں ضرور بھیجیں، جلدی کمنٹ کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔